کے علاوہ اور بعض اعمال ہیں، وہ ان اعمال کے لیے ان کے مخصوص اوقات ہیں۔ تقریباً ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ احکام اور تعلیمات اسلام کی اپنے پیروکاروں کے واسطے مقرر اور طے ہیں، اور کچھ مہینے اس سے خالی بھی ہیں۔ عمل کے اعتبار سے اگر کچھ تعلیم نہیں بھی موجود ہے تو اعتقاد کے اعتبار سے جو بدعقیدگیاں لوگوں میں پھیل گئی، رواج پا گئی، یا اہل عرب میں جن کا دستور اور مزاج اور رواج تھا، ان کی تردید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ماہ سفر جو ترتیب کے اعتبار سے اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے، اس حوالے سے اور اس مہینے کے اعتبار سے عملی تعلیم تو کوئی وارد نہیں ہے، روایات میں جس کا تذکرہ ملتا ہو۔ البتہ کچھ اعتقاد کی قبیل سے تعلق رکھنے والی تعلیمات ہیں جن کو تھامے رہنا اور جن کو اختیار کرنا اور جن نظریات و اعتقادات کو اپنانا مسلمانوں کا فرض ہے اور ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل عرب میں دستور یہ تھا، ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ لوگ ماہ سفر کو جیسا آج کل بھی سمجھا جاتا ہے نامبارک مہینہ سمجھتے تھے۔ سفر کے معنی لغت کے اندر دیکھے جائیں تو ملتے ہیں اس کیڑے کے جو کیڑا اور جو جانور تکلیف دہ اور مہلک ثابت ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یرقان تک کی بیماری میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور معنی اس کے لکھے ہوئے ہیں کہ آدمی کو جو بھوک محسوس ہوتی ہے اور اس بھوک کے وقت جو پیٹ میں شدت سے درد ہوتا ہے، عرب یہ سمجھتے تھے کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، یہی سانپ وہ سفر ہے جو بھوک کی شدت کے وقت آدمی کو کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مہینے کا جب نام یہ رکھا گیا ہے اسلامی مہینے کا، تو ہو نہ ہو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس قسم کے تکلیف کے، اذیت کے اور کرب کے معنی موجود ہوں گے۔ تو پہلے سے بھی یہ تصور ان میں موجود تھا اور بعد کے لوگوں میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ وہ اس مہینے کو نامبارک مہینہ سمجھتے ہیں، اس مہینے میں اپنے اہم کاموں کو اور پرمسرت تقریبات کو انجام دینے سے گھبراتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے، نتائج کے اعتبار سے برے اثرات کو مرتب کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض کہاوتیں بھی اس مہینے کے حوالے سے منقول ہیں کہ سفر کے اندر کی ہوئی تقریبات، کی ہوئی شادیاں صفر ہوتی ہیں، یعنی نتیجے کے اعتبار سے وہ ان اثرات کو مرتب نہیں کرتی جن اثرات کے لیے کوئی کام، کوئی اہم تقریب یا کوئی ضروری امر یا شادی وغیرہ تقریبات انجام دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی جو تصورات اور ذہنیت اور اعتقادات اہل عرب میں پائے جاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاف الفاظ میں تردید فرما دی کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے انسان کے علاوہ اور جاندار مخلوقات، غیر جاندار مخلوقات، ذی روح مخلوقات، غیر ذی روح مخلوقات، نباتات، جمادات، حیوانات جن کو نام دیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر نفع کا یا نقصان کا جو پہلو بھی موجود ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کے اندر بذات خود کوئی ایسی تاثیر یا حیثیت، مقام اور مرتبہ یا وقعت نہیں ہے کہ یہ کسی کو اپنے آپ سے نقصان پہنچا سکیں یا کسی کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر، کہ سفر کی نحوست کا یا سفر کے مہینے کے نامبارک ہونے کا یا اس کے کاموں اس مہینے کے اندر کیے جانے والے کاموں کے پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے کا یا نامبارک ہونے کا جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عقیدہ یا یہ نظریہ یا یہ ذہنیت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر کسی بھی کام کے کرنے سے اس وجہ سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، اگر ہم شروع کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا، اگر ہم اس کو انجام دے لیں گے تو وہ برکت سے خالی ہوگا۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے یا اس ذہنیت کے سبب سے کسی کام سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کام بھی، جیسا کام بھی، چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آخرت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہم ہو، چاہے وہ غیر اہم ہو، معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، ہر طرح کے کاموں کو جیسے سال کے اور مہینوں کے اندر 11 مہینوں میں کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی کیا جانا چاہیے اگر ہمیں ضرورت پیش آئے۔ اگر ہم اس خیال سے اور اس تصور سے رکتے ہیں
کہ وہ سفر کی نحوست ان کاموں کے اندر بھی در آئے گی اور ان کو خراب کر دے گی، تو یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہوگا، بلکہ تعلیم اسلامی کے خلاف یہ تصور ہوگا جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر سفر کے بارے میں جو ذہنیت اور جو اعتقاد تھا اس کی تردید کے علاوہ اسی سے ملتے جلتے بعض اور تصورات پائے جاتے ہیں، ان کی بھی تردید فرمائی گئی۔ سب سے پہلے جو لفظ اس میں آیا ہے وہ ہے لا عدوہ۔ عدوہ کے معنی ہے بیماریوں کا کسی سے دوسروں کو پہنچنا اور لگنا، جیسے کہتے ہیں بیماروں کے پاس مت بیٹھو ورنہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ عدوہ کے معنی یہی آتے ہیں۔ پہلے لوگوں میں بھی اس کا خیال تھا اور آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بیماریاں جو وبائی امراض سے تعلق رکھتی ہیں، جو ایک کا دوسرے کے پاس رہنے سے وہ ایک دوسرے کو پہنچتی ہیں، یعنی ان کے آگے بڑھنے میں اور دوسرے لوگوں کو پہنچنے میں ایک سبب ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، ایک وجہ ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان بیماری رکھنے والوں کے ساتھ، ان بیماروں کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ ایسی بیماریوں والوں کے ساتھ جو تصور اور جو ذہنیت یا جو رویہ اہل عرب رکھا کرتے تھے، حضور کے زمانے میں لوگ رکھا کرتے تھے، آج بھی وہ تصور اور وہ ذہنیت پائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماریاں ہیں، آشوب ششم عام کی جو بیماریاں ہیں، وبائی امراض وائرل جو ادھر ادھر پھیل جاتا ہے، فلو اس قسم کے جو عام ہو جاتے ہیں، یہ اور اس قسم کی چیزیں یہ خود بخود پھیلا کرتی ہیں، اور ان سے اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی جگہ، کسی گھر کے اندر، کسی محلے اور علاقے کے اندر اگر لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اس وبائی مرض میں مبتلا ہیں، تو وہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ یا اگر ہمارے گھر ہی کے اندر کسی کو، یا خاندان ہی میں کسی کو، یا محلے ہی میں کسی کو، یا جان پہچان کے لوگوں میں کسی کو اس قسم کے امراض ہو جاتے ہیں، تو ان سے رویہ اپنا بدل دیتے ہیں۔ ایک گھر ہی کے اندر رہنے والے افراد ایسے بیماروں کے کھانے پینے کا سامان الگ کر دیتے ہیں، برتنوں کو الگ کر دیتے ہیں، بستروں کو الگ کر دیتے ہیں، ملنا جلنا تک ترک کر دیتے ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے۔ کیونکہ طبی تحقیقات کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ امراض ایسے ہیں جو دوسروں کو لگتے ہیں، تو ان کے اس کہنے میں آ کر اور ان کے اس کہنے کو یقین جان کر پھر وہ اپنے عمل کو اور اپنے رویے کو بدل دیتے ہیں، جو اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بدوی صحابی، دیہاتی صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، اونٹوں کے اندر خارش کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ ایک اونٹ اگر خارش زدہ ہوتا ہے تو باقی سارے بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان صحابی نے اصل پوچھنا یہ چاہا کیا یہ حقیقت ہے، اور بتانا یہ چاہا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگا کرتی ہے اور میرا تو اس پر ایمان ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، کہ خارش زدہ پہلا اونٹ باقی اور ساروں کو بھی بیمار کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی خارش لگا دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کو تو کسی نے بیمار نہیں کیا۔ تو سمجھ میں یہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے، بیماریوں کے اندر خود سے ایک دوسرے کو لگنے کی اور پہنچنے کی اور دوسروں کو بیمار کرنے کی صفت اور تاثیر اور اثرات نہیں پائے جاتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیمار کرنا چاہتے ہیں وہ ان وبائی امراض کو بیماری کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور جس کو بیمار نہیں کرنا چاہتے، بیماری دینا نہیں چاہتے، وہ ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی قسم کے احکام ان احتیاطی تدابیر اور ان علاجوں کے بارے میں بھی ہے جن علاجوں کے بارے میں لوگ یقینی جانتے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کے علاج نہیں کروائیں گے تو وہ بیماریاں ہم کو لگ جائیں گی، اور اگر ہم ان کا علاج کروا لیں گے تو پھر ان بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے ہم نجات پا جائیں گے۔ جیسے ٹیکوں کے بارے میں آج کل لوگوں کا تصور ہے کہ اگر ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، پولیو وغیرہ پلائے جاتے ہیں بچوں کو کم عمر میں، تو وہ مختلف قسم کی جن بیماریوں کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہیں، ان سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتے ہیں۔ بے شک احتیاط کے درجے میں جیسے اور بیماریوں کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر علاج کیا جاتا ہے، اس قسم کے علاجوں کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان علاجوں کے کرنے کے بعد یہ یقین رکھنا کہ ان کے بعد ہمیں وہ بیماری نہیں لگ سکتی، یہ اسلامی اعتقاد کے خلاف ہے۔ اس سے یہ سمجھنا ہے، اگر ہم ایسا سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ٹیکے کو مؤثر سمجھ لیا، ٹیکے کے اندر اثر کو تسلیم کر لیا، حالانکہ
یہ اور اس قسم کی چیزیں اثرات کا مرتب ہونا، نفع یا نقصان کا پہنچنا چیزوں کے اندر ہرگز بھی رکھا ہوا نہیں ہے. تو خدائی کا درجہ دینا ان کو لازم آتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایسا ذہن رکھتا ہے وہ ان کو خدا مانتا ہے. اسی لیے اس کی سخت طور پر تنقید کی اور تردید کی ضرورت ہے. اور ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات پیوست اور بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اس کو اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ علاجوں کے اندر بالذات نہ نفع کی تاثیر ہے نہ نقصان کی تاثیر ہے. جو بھی نفع یا نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے پہنچانے سے ہی پہنچتا ہے. اگر ہم ان علاجوں کو کرواتے ہیں تو اس کے ذریعے نفع مرتب ہوتا ہے، تو وہ نفع اس علاج سے نہیں ہوا، وہ نفع ہوا اللہ کے فیصلے سے. اللہ نے اپنے فیصلے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا. اگر ان پولیو کے یا ان ٹیکوں کے یا اس جیسے علاجوں کے کروانے کے بعد بھی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے عقیدے کی تردید ازخود ہو گئی. اور اگر کوئی نہیں لگواتا ہے اور اگر کوئی اس قسم کے علاج نہیں کرواتا ہے تو اس کو اس قسم کے خدشات سے ڈرانا اور یقینی جاننا کہ تم ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ منفی طور سے اس کو خدا تسلیم کرنا ہے، یعنی اس کے اندر نقصان کو ماننا ہے. یہ بھی خراب عقیدہ ہے، عقیدے کی خرابی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. تو علاجوں کے اندر اس اہتمام کی سخت ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ دنیاوی کاموں کے مرتب ہونے اور نہیں ہونے میں، ان کے نفع کے برآمد ہونے اور نہیں ہونے کے اندر بھی اس قسم کے عقائد ڈراتے ہیں لوگ، اس قسم کے ذہنیت اور تصور رکھتے ہیں. اس سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لا عدوى، اس کے ساتھ بعض اور روایتیں بھی ہیں. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ فرمایا کہ بیماریاں از خود اڑ کر کے دوسروں کو نہیں پہنچتی، وہاں پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جذام کی بیماری رکھنے والوں سے، کوڑ کی بیماری رکھنے والوں سے دور بھاگا کرو. جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ بیماریاں نہیں پہنچتی تو پھر وہ حکم حضور کیوں دے رہے ہیں؟ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقیدے کے اعتبار سے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہر ایک کا ایمان، ہر ایک کی یقین کی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی. مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف ذہنیتیں اور اعتقاد کی کمزوری اور طاقت کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں. جن لوگوں کا یقین اور اعتقاد قوی اور مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان اور توکل اللہ پر کامل ہوتا ہے اور مطلوبہ درجے میں ان کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے، ان کو ان چیزوں کے نفع سے اور نقصان سے عقیدے میں کوئی گڑبڑ یا خرابی پیدا نہیں ہوتی. اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اللہ نے پہنچایا، اگر ان کو نفع پہنچتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اللہ نے پہنچایا. تو چونکہ وہ نفع نقصان کی تاثیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ان کے ایمان کے تو بگڑنے کا سوال ہی نہیں. اس کے لیے ہے لا عدوى، کہ ان سے ڈرنے کی، ایسے لوگوں کے لیے ہے ان بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ وہمی اور شکی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو ادنا سے واہمے سے، ادنا سے وسوسے سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرے اس کام کے بننے میں یا اس کام کے بگڑنے میں یا بیماری کے لگنے میں یا شفا کے ملنے وغیرہ کے اندر یہ ان چیزوں کو ظاہری اسباب کو دخل ہے اور انہی سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کی خاطر تم یہ عمل کر لیا کرو کہ ان بیماروں سے دور رہا کرو تاکہ تم اس کیفیت کے اندر مبتلا ہی نہ ہو، تم اس شرک کا اور اس بدعقیدگی کا شکار ہی نہ ہو. تو یہ مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اقوال مبارکہ اور ان دو مختلف روایات کا. اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر ایک اور چیز ہے لا طیرہ، کہ بدشگونی بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے. ہر زمانے میں لوگ بدفعلی اور بدشگونی کا شکار رہتے ہیں، یعنی اپنے کاموں کا مدار حیوانات میں سے، جانداروں میں سے یا غیر جانداروں میں سے ان کے اختیاری یا غیر اختیاری کاموں پر رکھتے ہیں. مثلا حضور کے زمانے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی کام کرنا ہے تو پرندوں کو سامنے سے جو بیٹھے ہوئے اڑایا کنکر مار کر، اگر وہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا، مجھے کرنا چاہیے. اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ کام میرے حق میں مجھے ثابت ہوگا، مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے پرندوں کے ایک اختیاری یا غیر اختیاری کام کو اپنے کاموں کا مدار بنا لیا تھا. اس کام کے انجام دینے میں ان کے دائیں طرف یا بائیں طرف اڑنے کو انہوں نے معیار بنا لیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ. اس قسم کی بدشگونیاں اپنے مختلف اشکال میں، مختلف صورتوں میں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ جس شکل میں بھی موجود ہو قابل تسلیم نہیں ہے، اعتقاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بدشگونی لینا بدگمانی ہے اور اللہ کی ذات سے نا امیدی ہے. اس لیے اس کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے. لوگوں کو خیال ہو سکتا ہے کہ پھر قرآن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکالا کرتے تھے. اگر بدشگونی ہی یہ چیز ہوتی ہے تو پھر قرآن نکالنا اس کے اندر کیوں نہیں آتا؟ اگر قرآن یہ نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے بیچ فرق کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن جو نکالا جاتا ہے وہ
بدگمانی کرتے ہوئے، اللہ کی ذات سے نا امیدی رکھتے ہوئے نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ دفع نزاع کے خاطر، رفع نزاع کے خاطر نکالا جاتا ہے۔ مثلا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کس کو ساتھ لے جائیں، اس موقع پر آپ قرآن نکالا کرتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ان کو ہمراہ لے جاتے تھے۔ تو یہاں اپنے ازواج میں سے کسی کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو نکالتے تھے، مقصد سمجھ میں آیا کہ بدفالی یا نیک فالی نہیں تھی اس میں، بلکہ دوسری اور ازواج کو، دوسری اور بیویوں کو شکایت نہ ہو، اعتراض کا موقع نہ ہو، وہ اپنے دل میں بدگمانیوں کو نہ پالیں، اس وجہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نکالا کرتے تھے۔ ہاں، اس کے بالمقابل ایک چیز ہے نیک نیتی اور نیک فالی اور خوش فالی جس کو کہا جاتا ہے، یہ چیز شریعت کے اندر مطلوب بھی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا نام پسند آتا تھا، کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے تو اس سے خوش فالی نیک فالی لیا کرتے تھے۔ مثلا کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی آدمی آتا ہوا نظر آیا، نام پوچھا، بتایا گیا سہل، سہل کے معنی ہیں آسان، تو حضور نے اس کا مطلب لیا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا، وہ آسان ہوگا اور ہماری مراد بر آئے گی، کامیاب ہوں گے ہم اپنے مقصد کے اندر۔ اس کے برخلاف بدنیتی میں، بدشگونی میں، بدفالی میں، یعنی دوسروں سے بدگمانی کی تردید حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور یہ جو نیک فالی کی تعلیم آئی ہے، اس تعلیم کے پیچھے مقصد بھی حسن زن کی تعلیم ہے، اور اللہ کی ذات سے حسن زن کی ہی تعلیم مقصود ہے، یعنی بندوں سے بھی حسن زن رکھنا ہے، کسی کو منحوس یا کسی کو برا نہیں سمجھنا ہے، اور کسی کو بدبخت یا اپنے کاموں میں رکاوٹ بننے والا نہیں سمجھنا ہے، اور بلکہ اللہ ہی کو اور بندوں کے ساتھ حسن زن کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن زن کو باقی رکھنا تو یہی ہوگا کہ وہ ہمارے اس کام کے اندر بجائے برے اثرات کو مرتب کرنے کے نیک اثرات کو مرتب فرمائیں گے۔ ہم سہل کے نام سے آسانی کے اور کاموں کے اندر یسر کا معنی اگر نکالتے ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے کام کو آسان بنا دیں گے، اور بندوں سے منفی ذہن رکھنے کے بجائے مثبت رخ رکھنے سے حسن ظن کا ثواب نصیب ہوگا۔ یہاں ان تعلیمات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لاطیرہ کے اندر بدشگونی یا بدفالی کی جتنی صورتیں آ سکتی ہیں سب کی سب ممنوع ہیں، اور خوشفالی کی جتنی شکلیں آ سکتی ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور ان کی تعلیم فرمائی ہے اپنی امت کو۔ ان چیزوں کے اندر خاص طور پر قابل لحاظ یہ امر ہے کہ ہم جن چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ناجائز اپنے طور پر نامبارک سمجھتے ہیں، نامراد سمجھتے ہیں، ان سے بچنے کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں جیسے اگر ہم وہ کام انجام دے لیں گے تو ہمارا نفع یا ہمارا نقصان یقینی ہے۔ برخلاف اس کے اسلام کے اندر، مذہب کے اندر جن امور کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ معصیت ہے اور گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور جہنم تک پہنچانے والے یقینی اعمال ہیں، ان کے بارے میں ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ڈرنے کی بات ہے یہ کہ ہم نے اپنے مزعومہ خیالات کو، اپنے تصورات کو اسلامی تعلیمات پر جیسا یقین ہونا چاہیے ان سے بڑھ کر کے درجہ دے دیا، اور اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی عقائد پر جیسا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر جیسا توکل ہونا چاہیے، اس پر ہم نے اتنا بھی ایمان نہیں لایا، اس پر اتنا بھی اعتقاد نہیں رکھا جتنا کہ ان کا حق تھا۔ ان چیزوں کے اندر ایمان کے رخ کو صحیح طرف موڑنے کی ضرورت ہے، اور بے ایمانی کے رخ کو بھی صحیح طرف موڑنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں بے ایمانی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جن پر ایمان نہیں لانا چاہیے، جن کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، ان پر ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور جن چیزوں پر ایمان ہم سے مطلوب ہے تو پھر ان پر ہمارا ایمان ہونا ہی چاہیے، اور یہی ہم سے تقاضا بھی کیا گیا۔ اصل میں بنیاد ان چیزوں کے اندر بنتی ہے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی۔ جن کو خدا کی ذات پر بھروسہ اور توکل کامل درجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ اس قسم کے تصورات کو اپنے ذہنوں میں پالا نہیں کرتے، اور جن کا اعتقاد جس قدر کمزور ہوتا ہے وہ اسی درجے میں اس قسم کے وہم اور شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو بندے اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اسباب تک کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، الفاظ کو غور فرمائیں کہ جو اسباب کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے اور اسباب کو اختیار کیے بغیر بھی وہ ہر کام کے نفع نقصان میں، کارآمد یا ناکارہ ہونے میں، کامیاب و ناکام یا بامراد و نامراد ہونے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جنت میں سب سے پہلے لے جانے والے ہوں گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے، ایسا بھروسہ جیسا کہ چڑیا بھروسہ کرتی ہے، جیسا کہ
جاندار اور انسان کے علاوہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، تو وہ انہی کی طرح تم کو بھی رزق دیا کریں گے۔ وہ صبح کے وقت میں جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ اللہ بھر چکے ہوتے ہیں ان کے رزق سے۔ تو اس توکل کی صفت کو اپنانے کی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی اور اس صفت کو اختیار کرنے کی سب ضرورت ہے۔ اب تعالیٰ ہر قسم کی بدعقیدگی، بدشگونی، بدفعلی سے اور ہماری حفاظت فرمائے، صحیح علم و عمل سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔